رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک تجویز سامنے آئی کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز قابل عمل ہے اور اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تینوں بیٹھیں تو واقعی کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ میں سیاسی قوتوں کے بیٹھنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں یا بینیفیشریز ہیں. When you are beneficiaries, then you never will decide against yourself. کوئی آدمی بھی اپنے خلاف فیصلہ نہیں سننا چاہتا. نواز شریف کے مسائل کچھ اور ہیں کہ ان کے بھائی نے ان کی کمر میں چھرا بھونکا. آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں نواز شریف پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، آپ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا. تو اب ان کو اپنے بھائی سے بدلہ لینا ہو تو وہ شاید بینیفیشری نہ ہو. آصف علی زرداری صاحب تو ڈیفینیٹلی بینیفیشری ہیں. تو کون آدمی اپنے پیر پہ خود کو لہڑی مارتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بینیفیشری سے بات نہیں. ورنہ اس ملک کا آئین کے تحت ان تینوں جماعتوں کو سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کیا تھا. سر، یہ انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے، اور اگر ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے اور یہ کنڈیشنز رکھیں گے پھر تو کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. سر، ایک ہے بینیفیشری ہونا، یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جس کے لیے وہ حقدار نہیں تھے. اگر الیکشن ہوتا ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، ساری پارٹیاں بیٹھتی ہیں، ملک کے لیے مستقبل کی بات کرتے ہیں، تو نو ون از اے بینیفیشری. آپ کی دیکھیں، اگر یہ مینڈیٹ کے حساب سے لیٹس فار ون مومنٹ پی ٹی آئی کو پاور مل جاتی اور کوئی کرائسس آ جاتا تو پی ٹی آئی would not have been a beneficiary. ایک کوئی کرائسس آتا ہے، چاہے اکنامک آتا ہے، چاہے پولیٹیکل آتا ہے، چاہے سوشل آتا ہے، چاہے سیکٹیرین شروع ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تینوں بڑی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو بینیفیشری تو کوئی نہیں ہے. جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہے، جو پارٹی ان پاور ہے. پارٹی ان پاور کا جو ہے ایک فرض ہے، اس کو ملک کو آگے لے کے بڑھانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، تو وہ تو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن ادھر ان کے کردار میں شک یوں آتا ہے کہ یہ بینیفیشری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشن اس سے ہونی ہے جو اصل میں اقتدار میں ہے، یا جو ان کو سہارا دے کے اقتدار میں رکھا ہوا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ہائیبریڈ رجیم ہے. ٹھیک. اچھا سر، جو چند ہفتے پہلے ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوں، پھر جو ہے وہ چیزوں کو ایک طرح کا ری سٹارٹ کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر معاملات آگے چل کے نیشنل گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو تحریک انصاف بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہونے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو نئے سرے سے ان کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی چیز، why a national government? If certain people do not have the mandate of the people، ہم تو کلیم کر رہے ہیں ہمارا 2/3 مینڈیٹ ہے. اگر ہمارا مینڈیٹ 2/3 ہے تو why not early election, why not an audit of the election? نیشنل گورنمنٹ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ وجہ نہیں ہے کوئی، ریزن ڈیٹر نہیں ایگزسٹ کرتا، ریزن اینڈ ریشنل فار اے نیشنل گورنمنٹ نہیں ایگزسٹ کرتی. Just because somebody doesn't want to hand over power to PTI, نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. بھائی آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیے، 3 ماہ میں الیکشن کرائیے، پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم الیکشن سے تو نہیں بھاگ رہے. نیشنل گورنمنٹ آئے گی تو کتنے عرصے کے لیے آئے گی؟ اور دنیا میں کب بھانمتی کے کنوے نے ڈیلیور کیا ہے؟ دنیا میں کسی ملک میں بھانمتی کے کنوے نے ڈیلیور کیا نہیں کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ.